الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصہ پارہ نمبر 15۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا سفر چونکہ رات کو ہوا اور اس میں وہ واقعہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ اسراء رکھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر بیداری میں ہوا، اپنے جسم مبارک کے ساتھ کعبہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک۔ زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں اور آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں، اور عام طور پر ان دونوں کے مجموعے کو معراج کہہ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مدینہ منورہ، پھر وہاں سے مدین، پھر وہاں سے طور سینا، پھر بیت اللحم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش اور وہاں سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ معراج کے خاص 3 تحفے ہیں۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ نمبر 2، وعدہ امت کا اس فرد کے لیے جو شرک نہ کرے اللہ اسے ضرور معاف فرمائیں گے۔ نمبر 3، 5 نمازیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، ان کو آگاہ کیا کہ تم نے بہت سرکشی کی، 2 مرتبہ زمین میں فساد مچایا اور دونوں مرتبہ تمہیں سخت سزا ملی۔ پھر یہاں پہلا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ مسلط کیا، فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا، اور جو زندہ بچ جانے والے تھے ہزاروں کی تعداد میں ان کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور 70 سال تک وہ لوگ قید کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی دی، مال و دولت عطا کیا، اور پھر یہ لوگ اپنی نافرمانیوں پر اتر آئے۔ پھر دوسرا ان پر حملہ طوس نامی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی سرکشی کا ذکر ہے۔ انہوں نے پھر سرکشی کی تو ان پر طوس رومی بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا، اس نے ان کو نیست و نابود کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، اگر تم نے دوبارہ اسی طرح کیا تو تمہیں دنیا میں رسوا کر دیا جائے گا، اور یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رسوا کیا گیا، مدینہ منورہ سے نکال کے خیبر میں جمع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کو خیبر سے بھی نکالا اور جزیرہ عرب میں جلا وطن کیا۔ پھر دوبارہ وہ 2 مرتبہ ہوا۔ پھر آگے بتایا کہ قرآن مجید ایسے عرصے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل معتدل ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ پھر بتایا کہ انسان کا دنیا میں آنے کا سبب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور دوسرا انسان کے والدین کا وجود ظاہری سبب بنتا ہے۔ اللہ نے پہلا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اس کے لیے 5 احکام بتائے۔ نمبر 1، ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ نمبر 2، ماں باپ کو کبھی ڈانٹنا بھی نہیں۔ نمبر 3، ماں باپ کے ساتھ اپنے بازو بچھا کے رکھو۔ نمبر 4، والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو کہ ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ پھر آگے مشرکین کو بطور خاص بتایا گیا کہ تم اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ ان کو رزق کہاں سے ملے گا، ان کو کھانا کہاں سے ملے گا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم جس کو پیدا کرتے ہیں اسے رزق بھی دیتے ہیں۔ مزید یہاں پر بطور خاص ان کو 8 احکام بھی دیے گئے۔ نمبر 1، ان کو بتایا گیا کہ اولاد کو قتل نہ کرو۔ نمبر 2، زنا نہ کرو۔ نمبر 3، ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 4، بطور خاص یتیم کا مال کھانے سے بچو۔ نمبر 5، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ نمبر 6، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ نمبر 7، جس چیز کا علم تمہارے پاس نہیں فضول اس پر بحث نہ کرو۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تکبر نہ کرو۔ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مٹی میں ہمارا وجود مل جائے گا، ہمیں کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تم اس سے بھی زیادہ کوئی اور مخلوق بن جاؤ جس کو تم بہت سخت سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ تب بھی تمہیں محشر میں جمع کر کے ضرور لائیں گے۔ مشرکین کی عادت بد کا ذکر کیا کہ جب کسی سفر میں ہوتے سمندر کے اور بھنور میں پھنس جاتے تو اللہ کو یاد کرتے، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا
اور یہ وہاں سے نکل جاتے تو پھر اللہ کو بھول جاتے اور پھر شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی غمی دکھ سکھ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو ہی یاد رکھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا۔ سورج کے زوال سے لے کر سورج کے چھپ جانے اور رات کے چھا جانے تک کون سی نمازیں ہیں؟ زوال شمس کے بعد ظہر، پھر عصر، اس کے بعد مغرب اور اس کے بعد عشاء، دیکھیں 4 نمازیں، اور پھر فجر کی نماز والقرآن الفجر، اور یہ فجر کی نماز بھی آ گئی۔ یہاں 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور فجر کی نماز کے ساتھ قرآن کا لفظ بطور خاص فرمایا کہ تلاوت کا وقت ہے، اور فجر کی نماز میں دوسری نمازوں کی نسبت تلاوت لمبی کی جاتی ہے۔ پھر آگے تہجد کا پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو تہجد بطور خاص تحفہ ہے اور باقی امت کے لیے نفل ہے۔ مشرکین یہود کے بتائے ہوئے سوالات کیے، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح ایک اللہ تعالیٰ کا امر ہے، بس اتنا سمجھ لو، اس سے زیادہ سمجھنے کے لیے تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ پھر آگے مشرکین کے عجیب مطالبات کا ذکر کیا۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ تم زمینوں سے چشمے نکالو تو ہم مانیں کہ تم نبی ہو، کھجوروں اور انگوروں کے باغات نکالو تو ہم مانیں کہ تم نبی ہو، آسمان پر جاؤ اور خود کتاب لے کر آؤ تو ہم مانیں کہ آپ نبی ہو، اور فرشتے ہمارے سامنے کھڑے کرو تو ہم مانیں کہ آپ نبی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، یہ سب ان کے منہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اگر یہ سب کچھ ابھی آ بھی جائے تب بھی یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، بس آپ ان کو دین کی دعوت دیں جو آپ کے ذمہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 خاص نشانیاں عطا فرمائیں۔ یہ 9 نشانیاں سے مراد خاص معجزات یا آپ کی صفات ہیں، اور یا اس سے مراد احکام ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اس سے مراد معجزات ہوں تو وہ یہ ہیں: نمبر 1 عصا، نمبر 2 مبارک ہاتھ کو بغل کے نیچے دبایا اور نکالا تو چمکتا ہوا ہاتھ تھا۔ آپ کی زبان میں بچپن میں لکنت تھی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ٹھیک ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ فرعونیوں پر ٹڈی دل عذاب آیا اور طوفان کا عذاب آیا، پھر ان کے کپڑوں میں چوہوں اور مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ یہ 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، اور اگر اس سے مراد احکام خداوندی ہے تو وہ 9 احکام یہ ہیں: نمبر 1 کہ وہ شرک نہ کریں، نمبر 2 وہ چوری نہ کریں، نمبر 3 زنا نہ کریں، نمبر 4 قتل نہ کریں، نمبر 5 کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام نہ لگائیں، نمبر 6 جادو نہ کریں، نمبر 7 سود نہ کھائیں، نمبر 8 پاک دامن رہیں، نمبر 9 میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے تھے تو وہ یا اللہ بھی کہتے یا رحمان بھی کہتے، تو مشرکین نے کہا کہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ خدا کی عبادت کرو اور خود اللہ کو بلاتے ہیں، کبھی رحمان کو بلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، رحمان، رحیم، ملک، جبار، قہار، متکبر، یہ سب اللہ ہی کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چاہیں تو اللہ کہہ کر پکاریں، اگر چاہیں تو اسماء حسنی میں سے کسی بھی نام سے پکاریں، خدا ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز میں کرتے ہیں تو مشرکین مذاق اڑاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ درمیانی آواز میں تلاوت کریں، نہ زیادہ آہستہ اور نہ زیادہ تیز، اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں اعتدال پسند ہے۔ یہود و نصارہ مشرکین کی تردید کر دی، کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا، ملائک اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے۔ کہا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ پاک ہے، اللہ کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سورہ کاف کہتے ہیں غار کو، اس میں ان اولیاء کا ذکر ہے جو 309 سال تک غار میں سوئے رہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ کاف ہے۔ مشرکین نے یہود کے سمجھانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ نمبر 1 روح کیا ہے؟
اس کا تذکرہ ابھی بنی اسرائیل میں ہوا۔ اصحاب کہف کون تھے، اس کا قصہ ہے، اور ذوالقرنین کیا ہے، وہ کون سا شخص تھا جس نے مشرق اور مغرب تک کا سفر کیا، اس کا ذکر بھی سورہ کہف میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں کل بتاؤں گا، وہی نہیں آئی۔ پھر انہوں نے کہا میں کل بتاؤں گا، پھر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا، کیونکہ وہی نہیں آئی تھی۔ یوں تقریباً 15 روز گزر گئے اور اب آپ پر وہی نہیں آئی، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جبرائیل آنا بند ہو گیا، وہی کا راستہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ انشاءاللہ کہا کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو حکم ہوا انشاءاللہ کہا کرو۔ اصحاب کہف ایک ظالم مشرک بادشاہ تھا، دقیانوس۔ اس کے زمانے میں نوجوان توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ ان کو پریشان کرتا، طلب کیا کہ ان کو پکڑ کر لاؤ۔ یہ غار میں کے اندر چھپ گئے، 309 سال تک غار کے اندر سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنائے ان کے لیے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک کو بھیجا جاؤ کھانا لے آؤ۔ جب وہ باہر دکان گیا تو اس کے پاس بہت پرانے سکے تھے۔ دکاندار نے کہا یہ کون سے سکے ہیں؟ بہرحال جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا سکے تو بہت پرانے ہیں، لوگوں کو بتائیں۔ اور پھر بادشاہ تک یہ خبر پہنچی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، اس نے بہت ان کا احترام کیا، اعزاز کیا۔ یہ پھر دوبارہ اسی غار میں جا کر سو گئے اور وہیں ان کی موت ہو گئی۔ پھر ان کی یاد کے طور پر وہاں پر مسجد کو تعمیر کر دیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت عجیب نشانی تھی۔ اصحاب کہف بھی کہتے ہیں غار کے اندر رہے، وہیں پر موت ہو گئی۔ اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں کہ ان کی موت ہونے کے بعد وہاں ایک تختی لگا دی گئی کہ یہاں فلاں فلاں شخص سویا ہے، اور پھر ان کی موت ہو گئی۔ رقیم کہتے ہیں تختی کو، اس لیے اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں۔ جب 309 سال بعد اٹھے تو ایک نے پوچھا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ باقی کہنے لگے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ آدمی کل کتنے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 بندے تھے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان کی گنتی کو چند ایک آدمی کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان چند میں سے میں ایک ہوں۔ یہ 7 آدمی تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ پھر آگے 2 آدمیوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس مال و دولت تھا، اس سے دل لگا لیا، کفر کیا، اور دوسرے نے اس کو سمجھایا کہ تم مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اکڑتا رہا۔ خیر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو ختم کر دیا، اس کا باغ اجڑ گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا مال اور اولاد دنیا کی عارضی زینت ہے، اصل نیک عمل جو ہمیشہ اللہ کے ہاں باقی رہیں گے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا میں۔ جواب تو آپ کا ٹھیک تھا، کیونکہ نبی سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں ہوتا، لیکن یہ لہجہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ مقصد یہ تھا کہ یوں کہہ دیتے کہ اللہ ہی جانتے ہیں یہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان ہوا کہ تم جاؤ ہمارے ایک بندے کو تلاش کرو۔ اور کیسے جائیں؟ تو فرمایا غلام لے لو، مچھلی لے لو۔ مچھلی جب سمندر کے اندر گر جائے تو سمجھ لینا کہ وہ بندہ وہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خادم لیا، مچھلی کو پکایا، تھال میں رکھا، آپ چل دیے اور اس میں آپ سوئے۔ مچھلی زندہ ہوئی اور پانی کے اندر سر لگا کر چلی گئی، خیال نہیں رہا۔ جب آگے گئے بھوک لگی تو اپنے خادم سے کہا کھانا، اس سے کہا مچھلی، اس نے کہا میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ فلاں جگہ پر سمندر میں چلی گئی، دریا میں چلی گئی۔ فرمایا واپس چلو۔ جب وہاں گئے تو شخص اللہ کا بندہ موجود تھا،
حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ اگر میرے ساتھ چلو گے تو مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ میں یہ فلاں کام کیوں کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ صبر نہیں کر سکو گے، آپ پوچھ لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں پوچھوں گا۔ خیر قرآن مجید میں آگے تفصیلی واقعہ ہے کہ کشتی تھی، لوگ کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد اس نے اس کا تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس نے نیکی کی اور تو نے اس کا تختہ توڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ مت پوچھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ تو میں بھول گیا تھا، آئندہ نہیں پوچھوں گا۔ آگے گئے تو بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بے گناہ کو کیوں مارا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اور آپ کی آخری بات ہے، ہم دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلیں ایک موقع اور دے دیں، اگر اس کے بعد میں پوچھوں تو میرا اور آپ کا راستہ جدا ہو جائے گا۔ آگے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے تو ایک بستی سے گزرے تو ان سے کہا ہمیں اپنا مہمان بنا لو۔ بستی والوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ وہاں بستی میں ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کیا اور ان سے کچھ بھی نہیں لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمیں مہمان بنانے کے روادار نہیں اور تم نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، اس کے پیسے لے لیتے تو ہم اپنا گزارا کرتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اور آپ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ وہاں یہ جدا ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کشتی کا تختہ توڑا، اس کنارے پر بادشاہ ہے جو اس کشتی کو لے لیتا، میں نے اس لیے توڑا تاکہ وہ اس کشتی کو خراب سمجھے اور ان سے نہ چھینے۔ نمبر 2، وہ چھوٹا بچہ، اس کے والدین مومن تھے اور اگر یہ زندہ رہتا تو سرکشی اور کفر کے اندر مبتلا کر دیتا، اس لیے بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو قتل کر دوں۔ اور یہ جو دیوار تھی یہ یتیم بچوں کی تھی اور ابھی وہ چھوٹے تھے، اس کے نیچے خزانہ تھا، اور اگر یہ دیوار گر جاتی اور خزانہ نکل آتا تو لوگ اس کو لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ بچے بڑے ہوں اور خزانہ ان کو ملے۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں خاموش نہیں ہوئے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریح نبی تھے، شریعت کے پابند تھے اور بظاہر حکم شریعت کے خلاف تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام تکنیات پر مامور تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرنا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بولنا برحق تھا اور آپ کو بولنا چاہیے تھا کیونکہ وہ شریعت پر نبی تھے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت خضر علیہ السلام سے کیوں لیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی فرشتے سے لے لیں، کسی ملائکہ سے لے لیں۔ ایک شخص کی روح نکالنی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہہ دیں روح نکال دو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی سے بھی نکلوا لے، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ملائکہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اس پارے کے آخر میں بیان کیا اور کچھ 16ویں پارے کے شروع کے اندر بھی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔